السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر مس مہجبین، میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول، فاؤنڈیشن ایئر 1۔ اسٹوڈینٹس، آپ لوگ اپنا خیال رکھ رہے ہیں نا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، SOPs کو فالو کیجیے، ہینڈ سینیٹائزر یوز کیجیے، ماسک ویئر کیجیے اور کم سے کم گھر سے باہر جائیے تاکہ آپ لوگ سیف رہیں۔ یہ ہماری سب سے پیاری کتاب اسلامیات۔ تو ہم لوگ اپنا ریویژن ورک شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اب ریویژن کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اچھی طریقے سے ریویژن ہو جائے۔ پہلا کلمہ۔ اچھا، ہمیں کوئی سی بھی چیز کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب۔ طیب مانے پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت مانے گواہی۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، غفرانک، غفرانک۔ ہم لوگوں نے پہلے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پر یاد کی تھی نا، اب ہم کون سی دعا پر یاد کریں گے؟ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا۔ پہلے جانے سے پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جب ہم باہر نکل کر آ جائیں گے تو ہم پھر کون سی دعا پڑھیں گے؟ غفرانک، غفرانک۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے نام۔ اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے نام: العلیم، حلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی۔ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے نام، اسماء حسنی۔ چلیں اسٹوڈینٹس، ہم نے تمام صورتیں، اسماء حسنی اور دعا یاد کر لی، پڑھ لی۔ آپ لوگ بھی اس کو بہت اچھی طریقے سے یاد کریے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ اور جو دعائیں ہیں وہ ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے۔ ہر جو ہے موقع کی دعا، کھانا سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، اس طرح بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی، ٹھیک ہے نا، ہمیں یہ تمام دعائیں یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب ہم اپنے چیپٹرز کی طرف چلتے ہیں۔ اسلامیات کی بک جو ہماری سب سے پیاری کتاب ہے، ہم تھوڑا سا اس کے لیسن کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اوپن یور بکس۔ خانہ کعبہ، آج ہم خانہ کعبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلامیات کا سبق ہمارا خانہ کعبہ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کون سا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر دنیا میں۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ کہاں ہے خانہ کعبہ؟ جی، مکہ مکرمہ میں۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ تعمیر کسے کہتے ہیں اسٹوڈینٹس، بچوں؟ تعمیر بنانے کو کہتے ہیں، میک کرتے ہیں نا، میکنگ ہوتی ہے، بلڈنگ میکنگ ہے نا، کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، بلڈنگز بنتی ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں نا اس نے بنائی، انہوں نے بنائی۔ تو خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ہم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ، مسلمان خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں؟ مسلمان خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں؟ حج اور عمرہ کرنے۔ جی، حج اور عمرہ کرنے خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے ہم لوگ ریوائز کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا گھر، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمان خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں؟ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جی، حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ کہاں جاتے ہیں مسلمان سارے؟ خانہ کعبہ۔ یہ ہمارا لیسن تھا۔ آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا کویشچن آنسرز، اور میں آپ سے کویشچن کروں گی۔ پھر جب ہمارا گروپ آن ہوگا میں آپ سے کویشچن کروں گی، پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے اپنے ریویژن میں کیا کیا چیزیں یاد کر لی ہیں، پڑھ لی ہیں، ہے نا؟ چلیے آج میں پھر دوبارہ سے ایک اچھی سی سٹوری آپ کو سناتی ہوں اور آپ کو سمجھاتی ہوں پکچرز کے اکارڈنگ۔ اوکے اسٹوڈینٹ، جس طرح سے ہم لوگوں نے بھی پہلے بھی پکچرز کے اکارڈنگ بہت اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی سی سٹوریز ہم نے پڑھ کے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے سمجھا، تو وہ بہت زیادہ ہمیں اچھی لگی۔ آپ کو پسند آئی؟ مجھے تو بہت پسند آئیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سٹوریز سے ہمیں بہت ساری اچھی اچھی باتیں پتہ چلتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، اور ہم لوگ اس سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، ہمیں لیسن ملتا ہے اس سے، ہے نا؟ یہ بہت ہمارے لیے لیسن والی جو ہے نا سٹوریز ہوتی ہیں، جس سے سبق ملتا ہے، ہم لوگ اچھی اچھی باتیں سیکھنے لگتے ہیں اور بری باتوں کو ہم لوگ چھوڑنے لگتے ہیں، یعنی اس کو ہم لوگ نہیں اپناتے ہیں، ہم لوگ ساری پھر اچھی باتیں اس سے سیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیے آج کی ہماری ایک سٹوری کیا ہے، امی ابو کی بات سننی چاہیے، ہے نا؟ اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، ان کی کسی بات میں منع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر چیز اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیں اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہر غلط بات کے لیے ہمارے ماں باپ ہمیں منع کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی بات ہمیشہ ماننی چاہیے، امی ابو کی بات سننی چاہیے، اور وہ جس چیز سے منع کر دیں وہ ان کی بات مانیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آج کے ہم یہ والی سٹوری میں اچھی سی کوئی بات سیکھیں گے، بہت اچھی سی۔ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے، یہ جو ہے دونوں بچے اپنے امی اور ابو کے ساتھ گھومنے کے لیے کہیں پارک میں گئے، کسی میلے میں
کسی بہت اچھی ایگزیبیشن وغیرہ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جیسے آپ لوگ بھی جاتے ہو سمر ویکیشن میں جاتے ہیں نا آپ لوگ بھی گھومنے کے لیے، ویکیشنز ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی بہت اچھا سا سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ دیکھیے انجوائے کرنے کے لیے گئے ہیں یہ بچے بھی، یہ دونوں بچے اپنی امی اور بابا کے ساتھ گھومنے کے لیے گئے ہیں کہیں۔ تو اس میں کیا لکھا دیکھیے سٹوری اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ یہ ان کے بابا ہیں، یہ دونوں بچوں کے یہ بابا ہیں۔ تو یہ بابا کیا ان کو بول رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اب گھر چلتے ہیں، بچوں نے خوب کھیل لیا، یعنی یہ جو بچے پکنک کے لیے آئے تھے، پارک میں آئے تھے، تو ان لوگوں نے بہت کھیل لیا ہے، تو اب جو ہے ہم گھر چلتے ہیں۔ تو ان کی مما نے کیا کہا کہ جی اچھا، بہت رش ہے، بیٹا میرا ہاتھ پکڑے رہنا۔ ان کی مما بول رہی ہیں بچے سے کہ جو ہے بیٹا میرا ہاتھ پکڑے رہنا، یعنی کہ یہاں پر بہت رش ہے۔ جی اچھا، ان کے بابا نے بولا نا کہ گھر چلتے ہیں، ان کی مما بول رہی ہیں جی اچھا بہت رش ہے، اور بیٹے سے بول رہی ہیں بوائے سے کہ بیٹا میرا ہاتھ پکڑے رہنا۔ کیوں بول رہی ہیں یہ ایسے؟ یہ اس لیے بول رہی ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا نا کہ بہت رش ہے، تو میرا ہاتھ پکڑے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ چھوٹ گیا تو آپ مس ہو جاؤ گے، کھو جاؤ گے، اور پھر رش میں کیا ہوتا ہے کہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے بھی جب ممی پاپا وغیرہ آپ لوگ جاتے ہیں تو وہ لوگ یہی بولتے ہیں نا کہ بیٹا ہاتھ پکڑے رہنا، چھڑانا نہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ رش میں آپ مس ہو جاؤ گے، ہے نا؟ یہ دیکھیے تو یہ جو بوائے ہیں یہ ناراض ہو جاتے ہیں اپنے بابا سے، اور یہ بولتے ہیں میں نہیں چلوں گا، مجھے تو اور جھولے جھولنا ہے۔ یہ ناراض ہو گئے نا، یہاں پر دیکھیے ان کا موڈ خراب ہو گیا گھر جانے کے نام سے، اور انہوں نے منہ پھیر لیا، اور بابا ان کے بول رہے ہیں بیٹا بات مانو، گھر چلو۔ نہیں، مگر یہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں مجھے اور سلائڈس پہ بیٹھنے ہیں، اور جھولوں پہ بیٹھنے ہیں۔ کرتے ہیں نا بچے جب ہم لوگ کبھی جاتے ہیں پکنک پہ گھومنے کے لیے، دیکھا ہے نا آپ نے بھی کہ بعض بچے بولتے ہیں نہیں ہمیں تو اور جھولے جھولنے ہیں، ابھی ہمیں اور گھومنا ہے، کھیلنا ہے نا؟ تو دیکھو یہ بھی اسی طرح سے بول رہے ہیں کہ نہیں مجھے اور جھولے جھولنے ہیں، اور میں ابھی گھر نہیں جاؤں گا۔ ان کے بابا ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا میری بات مانو اور گھر چلو، ہے نا؟ اور یہ دیکھیے یہ والے پکچر پہ کیا ہوا کہ ان کے بابا ایک دم پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی مما نے بولا تھا نا بہت رش ہو رہا ہے۔ ان کے بابا دیکھیے ان کو سمجھا رہے تھے یہ والی پکچر میں، انہوں نے بات نہیں مانی، اور یہ دیکھیے ان کے بابا پریشان ہو رہے ہیں اس میں۔ ارے عثمان کہاں غائب ہو گیا؟ اچھا یہ بوائے کا نام عثمان ہے، ان کا نیم عثمان تھا، یہ جو ہے نا کہیں کھو گئے، مس ہو گئے۔ دیکھا آپ نے انہوں نے اپنی مما کی بات نہیں سنی، ہاتھ چھڑا لیا، اور یہاں پر ناراض ہو گئے، گھر نہیں جا رہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنا کراؤڈ ہے، رش ہے نا، سب بچے اپنے کھیل رہے ہیں، جھولے جھول رہے ہیں، تو کراؤڈ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے ان کے بابا نے ڈھونڈا، ارے عثمان کہاں غائب ہو گیا؟ اور ان کی مما بھی بہت پریشان ہو گئی، ان کی مما کہہ رہی ہیں ابھی تو یہیں تھا، یعنی عثمان ابھی تو یہیں تھا، کہاں غائب ہو گیا؟ یہ دیکھیں یہ تو عثمان رو رہے ہیں بہت زور زور سے، عثمان از کرائنگ۔ امی ابو آپ کہاں ہیں؟ میں گم ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھیے عثمان کتنی زور زور سے رو رہے، گم ہو گئے نا، یہ کھو گئے، اور ان کو اتنے پورے کراؤڈ میں ان کو ان کی مما بابا نظر نہیں آ رہے۔ عثمان is crying، اور یہ ساتھ ساتھ میں کوشچن بھی کر رہے ہیں مما امی ابو آپ کہاں ہیں؟ میں گم ہو گیا ہوں، I am missing، میں مس ہو گیا ہوں، آپ لوگ کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں یہ والی پکچر میں کیا ہے، واو! یہ دیکھیں اس پکچر میں یہ وہ دیکھو ان کے بابا نے اچانک دیکھا، ان کی نظر پڑی، ڈھونڈ رہے تھے نا یہ لوگ
ان کے ممی بابا اور ان کی سسٹر یہ ڈھونڈ رہے تھے. تو انہوں نے کیا ڈھونڈا؟ ارے وہ دیکھو عثمان گارڈ کے پاس کھڑا ہے. یہ دیکھیے گارڈ ہے نا، یہ واچ مین ہوتے ہیں نا، وہاں پر گارڈز گھوم رہے ہوتے ہیں پارک میں، ہے نا. یہ دیکھیے ان کی مما عثمان کے پاس آئیں اور کیا سمجھا رہی ہیں ان کو؟ بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا نا میرا ہاتھ نہیں چھڑائیے گا، دیکھا آپ گم ہو گئے. ان کی مما نے کہا تھا کہ میرا ہاتھ چھڑا کے کہیں مت جائیے گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا. آپ نے میری بات نہیں سنی اور یہ دیکھیے آپ نے ہاتھ چھڑا لیا، آپ گم ہو گئے. یہ دیکھیے اب واچ مین نے کیا سمجھایا ان کو کہ آپ کو امی ابو کی بات ماننی چاہیے. دیکھیے گارڈ بھی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو امی ابو کی بات ماننی چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسٹوڈینٹس، بچوں؟ ہمیں اپنے امی ابو کی بات ماننی چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے جو ممی پاپا ہیں ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کی بات کو سننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ دیکھیے اب جو ہے عثمان کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ وہ مس ہو گئے تھے نا، یہ والی پکچر میں مس ہو گئے تھے اور وہ رو رہے تھے، ان کو امی بابا نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو پھر اب عثمان جو ہے بولتے ہیں کہ اب میں آپ ہر بات مانوں گا. وہ اپنی مما سے بولتے ہیں کہ میں ہر بات مانوں گا آپ کی، کوئی بات بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کی نہیں سنوں گا، میں آپ کی ہر بات مانوں گا اور اس پر عمل کروں گا، ہے نا. تو بیٹا ان تمام اسٹوری سے ہمیں کیا چیز سمجھ میں آئی؟ اچھی تھی نا اسٹوری؟ آپ کو سمجھ میں آئی اسٹوری؟ یہ پوری اسٹوری میں ہمیں کیا چیز سمجھ میں آئی اسٹوڈینٹس؟ کیا سمجھ میں آئی؟ یس، کہ امی ابو کی بات سننی چاہیے. وہ جس چیز کے لیے بھی منع کریں ہمیں بات ان کی ماننی چاہیے، کیونکہ امی ابو ہمیشہ اچھی بات سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اچھی باتیں ہمارے کام آئیں اور ہم جو ہے ہمیشہ کامیاب رہیں، اچھے رہیں، سیف رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام پکچر میں، یہ اسٹوری میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہمیں کہ کہیں پر بھی ہمیں جانا چاہیے گھومنے پھرنے تو ہمیں اپنے ممی بابا کا ہاتھ بالکل پکڑ کے رکھنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کبھی اگر مما نے بابا نے بولا کہ رش بہت زیادہ ہے، یہاں پر بہت کراؤڈ ہو رہا ہے، تو جو ہے ہم واپس گھر چلتے ہیں، گو بیک ٹو ہوم، تو جو ہے ہمیں گھر واپس آ جانا چاہیے اور ہمیں کسی کی منع نہیں کرنا چاہیے، ضد بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مس ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں. اور پھر ماں باپ ہمارے جو ممی اور بابا ہوتے ہیں اور ہماری سسٹر بھی ہوتی ہیں، چھوٹے اور مزید بہن بھائی اگر کوئی بھی ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پھر ڈھونڈتے ہیں اور اتنے رش میں کتنی مشکل ہو جاتی ہے نا کہ کوئی کھو جائے تو اس کو ڈھونڈنا، ہے نا. تو ہمیں ہاتھ پکڑ کے رکھنا چاہیے، بات سننی چاہیے، اور اگر ہمیں ممی بابا بول رہے ہیں کہ چلو اب چلتے ہیں، بہت ہم لوگوں نے گھوم لیا اور کھیل لیا، تو ہمیں ان کی بات سن کے چلے جانا چاہیے تاکہ ہم پھر دوبارہ آ جائیں گھومنے پھرنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، ہے نا. تو اس لیسن میں ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے کہ ہم اپنے امی کی اور بابا کی بات کو مانیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگ اچھی طرح سے یہ ویڈیو دیکھیے گا، سمجھیے گا اور اس اسٹوری کے بارے میں اچھی طریقے سے پڑھیے گا تاکہ پھر میں آپ سے پوچھوں گی، کویشچن جب کروں گی تو آپ مجھے آنسر دیجیے گا کہ ہم نے اس اسٹوری میں کیا چیز سیکھی، کیا اچھی اچھی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور
اپنے آپ کو سیف رکھیے۔ اللہ حافظ۔